نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ اللہ تعالی جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 96 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فیہ اس کے اندر آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلم کھلا آیاں، مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ومن داخلہ جو کوئی اس میں داخل ہو گیا، کانا آمنا وہ امن میں آ گیا، وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسانوں پر اس گھر کا قصد کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا ہر اس شخص کے لیے کہ جس میں استطاعت ہو، طاقت ہو وہاں تک آنے کی، راستے کی۔ ومن کفر تو جس کسی نے انکار کر دیا، فإن اللہ غنی عن العالمین تو بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا تمام کائنات سے بے پرواہ ہے، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیت مبارکہ ذہن میں رکھنا ہوگی۔ رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک سب سے پہلا وہ گھر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے انسانوں کی خاطر مخصوص فرمایا وہ شہر مکہ میں ہے جو برکتوں والا ہے، اور ہوا ھدی للعالمین اور ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے۔ فیہ آیات بینات اب آپ کو سمجھ آ جائے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کی نشانیاں، خلاق کائنات جل وعلا صفا مروہ کے لیے بھی ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ پروردگار عالم جل وعلا نے یہاں ایک اور بہت بڑا اپنی قدرت کا مظاہر فرمایا کہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں کے صدقہ سے رب کائنات نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جس کو مائے زمزم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وسعت دیکھیے پروردگار عالم جل وعلا کی قدرت کاملہ کہ جتنا بھی پانی اس سے نکالا جائے اس کنویں کی سطح کبھی بھی کم نہیں ہوتی، جتنا بھی پانی نکال لیا جائے تسلسل کے ساتھ پانی وہاں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ جب نہ نکالا جائے تو سطح اسی قدر برابر ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ اوپر آتا ہے پانی نہ بہت زیادہ نیچے جاتا ہے۔ اور پروردگار عالم جل وعلا نے اس پانی میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ پورے جہان کے سارے پانیوں سے سوائے اس پانی کے کہ جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، یہ پانی افضل و اعلیٰ ہے۔ زمین کے سارے پانیوں میں یہ پانی افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر جو بھی کوئی اس کو پی لیتا ہے، پروردگار عالم جل کی قدرت کاملہ دیکھیے اس کو ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کو کہے کہ فلاں پانی میں نے پیا تو میرا ہاضمہ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، نہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے اس کو برکتوں والا قرار دیا۔ بلکہ حضور سید کون و مکان ہے تو اس کا ارشاد گرامی قدر ہے، اس پانی کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ اس کو پیتے ہوئے جو دعا مانگی جائے رب کائنات وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ میرے کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے کہ جب حضرت سیدہ ہاجرہ خاتون نے اس پانی کو دیکھا تھا تو زمزم رک جا کہہ کے اس کے گرد اگر ریت کی دیوار بنائی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو پانی اپنی فراوانی میں اتنا زیادہ ہے
کہ دن رات وہاں ٹیوبویل چلتے رہتے ہیں، وہ پانی کم نہیں ہوتا، دن رات ٹیوبویل چلتے ہیں، پانی کم نہیں ہوتا۔ اس پانی کو سیدہ حاجرہ خاتون نے ریت کی دیوار سے روک لیا تھا، ریت کی دیوار بنائی تھی۔ زمزم وہ پانی ریت کی دیوار کو بہا کے لے جاتا، لیکن وہ بہا کے نہ لے جا سکا۔ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم جو میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ کہ فرماتے ہیں اگر میری وہ دادی محترمہ اسے زمزم نہ فرماتی، یہ رک جا نہ فرماتی، یہ چشمہ اتنا بڑا ہو جاتا کہ پورے شہر مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی بڑی نشانی ہے کہ وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور دنیا والوں نے، سائنسدانوں نے اس پانی کی تحقیقات کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پانی دنیا کے سارے پانیوں میں بالکل ایک نرالا پانی ہے، ایک جداگانہ پانی ہے، اس پہ شفا ہی شفا ہے۔ بلکہ جرمن کی ایک تحقیق اخبارات پہ شائع ہوئی تھی، اس کے مطابق حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، اس کی تحقیق کے مطابق اگر ایک ڈرم سادہ پانی میں چند قطرے مائع زمزم کے ڈال دیے جائیں تو سارا پانی گویا زمزم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ خصوصیات آ جاتی ہیں جو مائع زمزم کے اندر ہے، پھپھوندی اس کو نہیں لگتی، یہ خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سامنے کے پہاڑ جبل ابو قبیس سے پتھر لے کے آتے تھے، اور جبل کعبہ سے بھی پتھر لے کے آتے تھے۔ جب یہ دیواریں حرم کعبہ کی اتنی بلند ہو گئیں کہ مزید اونچا کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ کسی شے پہ کھڑا ہوا جائے، جس کو آج کا ہم گو کہتے ہیں، شٹرنگ کہتے ہیں، وہ شٹرنگ وہ لگتی ہے، اس کے اوپر بندہ کھڑا ہو کر پھر وہ دیوار کو مزید اونچا کرتا ہے، گو باندھی جاتی ہے، اس کے اوپر بندہ کھڑا ہو کر دیوار کو بلند کرتے ہیں۔ وہ زمانہ تو بہت سادہ زمانہ تھا، اور آپ حضرات میں جو بڑے بوڑھے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے جو گاؤں میں دیواریں بناتے تھے، چار پہی کھڑی کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے، ڈرم وغیرہ وہ رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے، بالکل سادہ سا زمانہ تھا۔ تو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، بیٹے وہ پتھر لے کے آؤ جس پر میں کھڑی ہو کر حرم کعبہ کی دیوار کو مزید اونچا کر سکوں۔ پتھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا پیندہ کہ جس کو زمین پر رکھا جائے وہ بھی برابر ہو، تاکہ وہ زمین پر ٹک جائے، اور اوپر سے بھی ایسا نکیلا نہ ہو کہ جس کے اوپر میں کھڑا نہ ہو سکوں، اوپر سے بھی وہ مناسب ہونا چاہیے اور نیچے سے یہ دونوں طرف سے مناسب پتھر ہو جس کے اوپر کھڑا ہو کر میں حرم کعبہ کی دیوار کو بلند کر سکوں۔ مفسرین اکرام نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جبل ابو قبیس کے پہلو میں تشریف لے گئے اور پتھر کو تلاش کرنے لگے۔ پتھر دیکھتے تھے، پسند نہ آتا تھا، پھینک دیتے تھے، دوسرا پتھر، تیسرا پتھر۔ سیدنا جبریل امین رب کائنات کے حکم کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ پوچھا اسماعیل کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمانے لگے اب حضور نے حکم دیا ہے میں ایک ایسا پتھر لے کے جاؤں جس کے اوپر کھڑا ہو کر وہ حرم کعبہ کی دیوار کو مزید بلند کریں۔ تو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کو حضرت جبریل امین نے ایک پتھر پیش فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ پتھر تھا جو حضرت آدم جنت سے لے کے آئے تھے۔ دو پتھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے، ایک حجر اسود ہے اور ایک وہ مقام ابراہیم۔ وہ پتھر حضرت سیدنا جبریل امین نے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو پیش فرما دیا۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ یہ پتھر لے کر اپنے ابا حضور کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل نے دیکھ کر بہت پسند فرمایا، پتھر کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ جنتی پتھر تھا نا، گستاخ پتھر نہیں تھا، جنتی پتھر تھا۔ اس سے اپنے سینے کو اللہ کے نبی کے قدموں کے نیچے نرم اور گداز بنا دیا، موم کی طرح نرم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کئی انچ اس کے اندر دنس گئے تھا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، نہ صرف اس پتھر نے آپ کے تلووں کا بوسہ لیا بلکہ اوپر بڑھ کر معانقہ بھی کر لیا۔ معانقہ کہتے ہیں جفی ڈالنا، معانقہ کر لینا۔ اوپر آ گیا، آپ کے پاؤں کی مبارک چھات کے قریب تک آ گیا۔ بڑے آپ خوش ہوئے کہ پاؤں کو کوئی تکلیف پتھر نے نہیں دی ہے۔ پتھر کے نوکیلے حصے پاؤں کو تکلیف دیتے ہیں، مگر اس پتھر نے تو اپنے نرم اور گداز سینہ آپ کی خدمت فیض درجت میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مطلوبہ پتھر رکھا جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اٹھا کے لائے تھے۔ وہ پتھر کسی فیکٹری میں گڑے ہوئے تو نہیں تھے، پہاڑ سے اٹھا کے لاتے تھے۔ کوئی چھوٹا پتھر تھا، کوئی بڑا پتھر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو پکڑا،
پکڑ کر حرم کعبہ کی دیوار پر رکھ دیا۔ رب کائنات کی قدرت کاملہ دیکھیے، اب ضرورت کی سمر کی تھی کہ ابراہیم اللہ کے خلیل اس پتھر سے جس کے اوپر کھڑے تھے نیچے اترتے، پتھر کو کھینچ کر تھوڑا سا آگے کرتے، پھر اگلا پتھر رکھتے۔ آپ کو نیچے اترنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، یوں ہی آپ نے قلب انور میں ارادہ فرمایا میں پتھر سے نیچے اتروں تاکہ اس کو کھینچ کر آگے کیا جائے اور دوسرا پتھر رکھا جائے۔ وہ پتھر خود چل کر اتنا آگے ہو گیا جتنی ضرورت تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا پتھر ٹکا دیا۔ آپ نے وہ پتھر جس وقت صحیح طریقے سے ٹکایا، اب آگے بڑھنا تھا، پاؤں والا پتھر مزید آگے بڑھ گیا۔ یہاں میں ایک چیز کا آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، میں یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں، وہ پتھر کسی فیکٹری کے بنے ہوئے نہیں تھے کہ سارے چکور ہوتے، ان کو آسانی کے ساتھ اینٹوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے کو رکھا جاتا، وہ پہاڑ کے پہلو سے اٹھا کے لاتے تھے، ان گھڑ پتھر تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حرم کعبہ کی اس پہلی تعمیر میں گارا استعمال نہیں کیا گیا ہے، خالی پتھر ہی چنے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی پتھر کو وہ دیوار پر رکھتے ہوں گے تو پتھر اونچا نیچا اس کو صحیح ٹکاتے ہوں گے، اس پہ چھوٹے بڑے پتھر جس کو پچرنگ کہتے ہیں دے کر اس کا بیلنس برابر کرتے ہوں گے، پھر آگے بڑھتے ہوں گے نا، وقت خرچ ہوتا ہوگا۔ سوچئے اس پاؤں والے پتھر کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ ابراہیم اب فارغ ہو گئے ہیں، مجھے آگے بڑھنا چاہیے، اور اگلا پتھر کتنا بڑا ہے، مجھے کتنا آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ پتھر اسی قدر آگے بڑھتا تھا جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت تھی۔ سوال پیدا ہوتا اسے کیسے پتہ چلتا تھا؟ ابراہیم پاؤں کی ٹھوکر تو نہیں مارتے تھے کہ اب آگے بڑھ میں فارغ ہو گیا ہوں، نہیں، وہ تو بدستور کھڑے تھے۔ آپ اس کا جواب یہ دیں گے اس پتھر کو اللہ تعالیٰ بتاتا تھا، یہی بات ہے نا، حقیقت کیا ہے؟ یہی حقیقت ہے، اس پتھر کو علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا کہ اب ابراہیم فارغ ہو گئے ہیں تو آگے بڑھ جا۔ وہ پتھر آگے بڑھ جاتا، کتنا آگے بڑھ جا؟ جتنا ان کو ضرورت ہو۔ پہلا چکر مکمل ہو گیا، اب ضرورت تھی کہ دوسرا بار لگانے کے لیے مزید پتھر اس پتھر کے اوپر رکھا جائے یا نیچے رکھا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ پتھر خود اتنا اونچا ہو گیا جتنی ضرورت تھی۔ پھر کیا پتہ چلا کہ پتھر کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ سوچئے جو پتھر نبی کے قدموں کو چومتا ہے، اس پتھر کے علم کا یہ عالم ہے، تو خود اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر سوچئے جس نبی کے سامنے یہ ابراہیم بھی ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جس کے پیچھے، پھر اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے حرم کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، وہ ہمیں طواف کعبہ کا پتھر طریقہ بھی بتا رہا تھا اور ابراہیم حرم کعبہ کی تعمیر بھی فرما رہے تھے۔ اور جب آپ تعمیر مکمل فرما چکے تو اپنے لخت جگر سے فرمایا، بیٹے اس پتھر نے میرے ساتھ بڑی وفا کی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو کسی اچھی جگہ نصب کیا جائے۔ تو سید نصب ذبیح اللہ کے مشورہ کے ساتھ اس کو حرم کعبہ کے دروازے کے قریب نصب کر دیا گیا۔ یہ نشان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے، آپ کی انگلیوں کے، آپ کے تلوے کے، آپ کی مبارک ایڑی کے بالکل نمایاں تھے، صاف نظر آتے تھے۔ اہل مکہ اپنے جد امجد کے ان مبارک قدموں کے نشانات کی تعظیم و توقیر کرتے۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو ان گھڑوں میں پانی ڈالا جاتا، پھر پانی نکال کر پی لیتے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ اس کے ساتھ لمس کر کے، ہاتھ پھیر کر اپنے بدن کو مارتے، مل لیتے، مس کر لیتے۔ کثرت لمس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات تو مٹ گئے، البتہ وہ گھڑے اب بھی موجود ہیں۔ حرم کعبہ کی پھر توسیع ہوتی رہی، حاجیوں کا الحمدللہ تعالیٰ ازدحام زیادہ ہوتا رہا، رش بڑھتا رہا، مقام ابراہیم کو تھوڑا تھوڑا پیچھے کرتے رہے۔ اب مقام ابراہیم حرم کعبہ سے کئی میٹر کے فاصلے پر نصب کیا گیا ہے، یعنی وہ ازدحام بڑھنے کی وجہ سے، رش بڑھنے کی وجہ سے کہ لوگ مقام ابراہیم کو مس کر کے برکت حاصل کرنا چاہتے تھے، تو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے رش زیادہ تھے، اس لیے دور سے دور تک ہوتا چلا گیا۔ اب کئی میٹر کے فاصلے پر حجر اسود کے
دائیں جانب یعنی منہ کریں حجر اسود کی جانب تو بائیں جانب حجر اسود ہے، حرم کعبہ کا دروازہ ہے، اس کی سیدھ میں پھر یہ مقام ابراہیم آج بھی نصب ہے اور اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات آج بھی نظر آتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں یہ سب جو ہیں۔ اور پھر وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی اس پہ داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی درندہ کسی جانور کا شکار کرتا ہوا اس کے تعاقب میں دوڑتا آتا تھا، کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی لگڑ بگڑ، کوئی کتا وغیرہ کسی جانور کے تعاقب میں تھا، جب وہ جانور حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو یہ شکاری جانور وہیں سے واپس پلٹ جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی پرند جانور جس طرح باز ہے، شکرہ ہے، چیل ہے، کوا ہے، یہ کسی جانور کے تعاقب میں ہوتے اور جانور حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو یہ شکاری جانور واپس چلا جاتا تھا۔ حدود حرم کا حیا جانور بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں بھی اس کا حیا ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، وہ کافر تھے لیکن حرم کعبہ کی بھی تعظیم کرتے تھے اور حدود حرم کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ کسی کے باپ کا قاتل بھی آمنے سامنے ہو جاتا اس کو بھی قتل نہ کرتے کہ یہ حرم مکہ ہے، حدود حرم کے اندر کسی کو قتل نہ کیا جاتا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی باہر جرم کرنے والا حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو باہر نکالا جائے گا جس طرح ممکن ہو سکے، پھر باہر لا کے اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ قاتل معادلہ حدود حرم کے اندر ہی کسی کو قتل کرے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، بصورت دیگر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس گھر کا حج کرنا ہے۔ حج کا لفظی معنی قصد ہوتا ہے، اس گھر کی زیارت کرنا ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مختصر سے جملہ میں بہت کچھ فرما دیا گیا۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ حکومت نہ جانے دے مجبور ہے، اپاہج ہے مجبور ہے، زادرہ نہیں ہے مجبور ہے، عورت ہے ساتھ اس کے کوئی محرم نہیں ہے مجبور ہے، کوئی دشمن کا خطرہ ہے مجبور ہے، یعنی کوئی بھی مجبوری نہ ہو جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے جو باوجود استطاعت کے حج نہ کریں اللہ کو پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے برکت نشان میں مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں اعلان کروا دیا تھا جو صاحب استطاعت ہوتا ہوا حج کرنے کے لیے نہ آئے اسے کافر قرار دے کر اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے۔ میرے نبی فرماتے بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ الی آخرہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے اور روزہ ہے۔ 5 یہ بنا ہیں۔ میرے کریم آقا نے مثال دے کے سمجھایا تھا، یوں سمجھو جس طرح خیمہ ہے درمیان والا جو ڈنڈا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے اور چاروں کونوں کے جو کھونٹے ہیں وہ یہ 4 جو دیگر ارکان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 4 ارکان ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ومن کفر، جس نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا پوری کائنات سے بے پرواہ ہے۔ اسے کوئی گویا تم حج کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہو، روزہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہے، اپنے گناہوں کو معاف کراتے ہو۔ واللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جل مجد کریم، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس اللہ تعالیٰ جل وعلا پورے عالمین سے سارے جہانوں میں وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔